بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی مداخلت کے باوجود تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں جھڑپیں جاری۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں جھڑپیں 5ویں روز میں داخل۔ حالانکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مداخلت کے بعد دونوں فریقین نے جنگ بندی پر بات چیت کے لیے آمادگی ظاہر کی تھی۔ فرانسیسی خبرساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق دونوں ہمسایہ ممالک ہر سال لاکھوں غیر ملکی سیاحوں کی منزل ہوتے ہیں۔ تھائی لینڈ کمبوڈیا جنگ میں امریکہ اور چین کی براہ راست مداخلت۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان سرحدی جھڑپیں شدت اختیار کر چکی ہیں، باوجود اس کے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی مذاکرات کا اعلان کیا۔ دونوں ممالک نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی کی پیشکش کا خیر مقدم کیا، لیکن شیلنگ مسلسل جاری ہے۔ جبکہ دوسری طرف امریکی طیارہ بردار بحری بیڑا تھائی لینڈ کی بندرگاہ پر پہنچ چکا ہے، جو بڑی عسکری مداخلت کا اشارہ ہے۔ کمبوڈیا کے پیچھے چین کی مکمل حمایت بتائی جا رہی ہے، جس سے جنگ کے مزید پھیلنے کا خدشہ ہے۔ BBC، الجزیرہ اور CNN نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ ثالثی کے باوجود جھڑپیں رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ تھائی لینڈ کی فوجی برتری، لیکن کمبوڈیا کا پراسرار اعتماد چین کے مرہون منت۔ تھائی لینڈ کے پاس 100 سے زائد F-16 لڑاکا طیارے اور مضبوط فضائیہ ہے، جبکہ کمبوڈیا کے پاس ایک بھی جنگی جہاز نہیں۔ اس کے باوجود کمبوڈیا کا جارحانہ رویہ یہ اشارہ دے رہا ہے کہ اسے چین کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے۔ تھائی لینڈ نے اپنی سرحدی علاقوں میں مارشل لا نافذ کر دیا ہے، مگر حملے ابھی اندرونی علاقوں تک نہیں پہنچے۔ یہ جنگ تاحال صرف متنازع سرحدی علاقوں تک محدود ہے، لیکن کسی بھی وقت پھیل سکتی ہے۔ امریکہ کی کھلی حمایت کے باوجود چین کی جانب سے کمبوڈیا کو کوئی بڑا سرپرائز دیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ روس شمالی کوریا گٹھ جوڑ، یوکرین جنگ میں نئی پیش رفت۔ شمالی کوریا نے روس کو یوکرین جنگ میں مدد کے لیے ہزاروں بیلسٹک میزائل، کروڑوں راؤنڈ گولہ بارود اور 3000 فوجی بھیج دیے۔ اب روس اور شمالی کوریا کے تعلقات میں نیا موڑ آ چکا ہے۔ ماسکو سے پیونگ یانگ براہ راست پروازیں شروع ہو چکی ہیں۔ بوئنگ 777 طیارے کے ذریعے چلنے والی پہلی پرواز کے تمام ٹکٹس 2 گھنٹے میں فروخت ہو گئے۔ یہ پیش رفت دونوں ممالک کے بڑھتے ہوئے عسکری اتحاد کی علامت ہے اور روس مغربی پابندیوں سے بچنے کے لیے ایک نیا بلاک تشکیل دینے کی کوشش میں ہے۔ ایران کی بیلسٹک طاقت کی بحالی، چین کا خفیہ تعاون سامنے آ گیا۔ مغربی ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا ہے کہ چین نے خفیہ طور پر ایران کی بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی کی بحالی میں مدد فراہم کی ہے۔ شنگھائی اور بیجنگ سے پرواز کرنے والے چینی کارگو طیارے ایران کے قریب پہنچتے ہی ریڈار سے غائب ہو گئے۔ جنگی حالات میں ایران کو ٹیکنالوجی، آلات اور ممکنہ طور پر پرزے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ یہ پیش رفت مشرق وسطیٰ میں طاقت کے توازن کو مزید بگاڑ سکتی ہے۔ ایران، چین اور روس کا غیر اعلانیہ عسکری اتحاد مغرب کے لیے خطرے کی گھنٹی بن چکا ہے۔ چین، روس اور شمالی کوریا کا بلاک امریکہ کے لیے نئی سرد جنگ۔ چین اور روس کی قیادت میں ایک نیا بلاک تیزی سے ابھر رہا ہے، جس میں شمالی کوریا کلیدی شراکت دار بن چکا ہے۔ تھائی لینڈ کمبوڈیا جنگ میں بھی شمالی کوریا کا کردار مشکوک انداز میں سامنے آ رہا ہے۔ شمالی کوریا نے حالیہ جھڑپوں کے دوران میزائل تجربے کر کے اپنی تیاری کا مظاہرہ کیا، جبکہ ایمانوئل میکرون نے چین کو خبردار کیا کہ اگر شمالی کوریا کے ذریعے روس کو امداد جاری رہی تو ہم تائیوان تک پیچھا کریں گے۔ یہ ساری صورتحال عالمی سطح پر نئی صف بندی اور ایک ممکنہ نئی سرد جنگ کا آغاز ہو سکتی ہے۔ ترکی کی 33 ریاستوں میں آگ، ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور۔ ترکی اس وقت شدید آتش زدگی کی لپیٹ میں ہے، جہاں 33 صوبوں میں آگ لگی ہوئی ہے اور 80,000 ہیکٹر سے زائد علاقہ متاثر ہو چکا ہے۔ 1,000 سے زائد مقامات پر لگنے والی آگ نے لاکھوں افراد کو بے گھر کر دیا اور کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق آگ اناتولیا، برسا اور ازمیر جیسے بڑے علاقوں تک پھیل چکی ہے۔ حکام کا دعویٰ ہے کہ یہ آگ ہیٹ ویو اور تیز ہواؤں کی وجہ سے لگی، مگر عوامی شکوک بڑھتے جا رہے ہیں۔ 97 مشتبہ افراد کو آگ لگانے کے الزام میں گرفتار بھی کیا گیا ہے، جن کے پیچھے خفیہ ہاتھوں کا شبہ ہے۔
روسی نیوکلیر پاور پلانٹ کے گرد آگ ترکی کا اگلا ہدف۔ ترکی میں روس کی مدد سے تعمیر ہونے والے پہلے نیوکلیر پاور پلانٹ کے ارد گرد بھی پراسرار انداز میں آگ بھڑک اٹھی۔ 10,000 روسی ورکرز آگ بجھانے اور پلانٹ کے تحفظ پر مامور ہیں، جو اس منصوبے کی اہمیت ظاہر کرتا ہے۔ ایرانی نیوکلیر تنصیبات پر حملوں کے بعد ترکی کی باری آنا ایک خطرناک پیٹرن کو ظاہر کرتا ہے کہ عالمی طاقتیں نیوکلیر ترقی کی راہ میں ہر اسلامی ممالک کو روکنے پر تلی ہوئی ہیں۔ ترکی کا نیوکلیر مستقبل اب خطرے میں دکھائی دیتا ہے اور سازشوں کے اشارے واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ ترکی اسرائیلی میڈیا کے نشانے پر۔ آخری دنوں میں اسرائیلی میڈیا نے ترکی کو مسلسل خطرہ قرار دیا اور اس کے بحری بیڑوں کو ریجنل تھریٹ کہا۔ شام میں ترکی کی سرگرمیوں کو بنیاد بنا کر پراپگینڈا کیا گیا۔ ترکی دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتا ہے۔ ایسے بیانات ہمیشہ حملوں سے پہلے دیے جاتے ہیں تاکہ عالمی رائے ہموار کی جا سکے۔ اب آگ کے بعد ترکی کی معاشی حالت مزید خراب ہو رہی ہے، جبکہ لیرا پہلے ہی بحران کا شکار ہے۔ کیا یہ سب ترکی کو نیٹو سے نکالنے یا کمزور کرنے کی عالمی سازش کا حصہ ہے؟ قدرتی آفات یا منصوبہ بندی۔ دنیا میں بدلتا موسمی نظام تشویش کا باعث۔ ہر سال دنیا بھر میں ریکارڈ گرمی، ریکارڈ بارش اور ریکارڈ سیلاب آ رہے ہیں۔ کیا یہ سب فطری ہے؟ ایئر کوالٹی، زلزلے، آتش زدگی اور خوراک کے بحران نے ایک عالمی ہنگامی صورتحال کو جنم دیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے امدادی سامان کی ترسیل میں بندش کے بعد اب اردن اور متحدہ عرب امارات نے پیراشوٹ سے غزہ میں امداد پہنچانا شروع کر دی۔ غاصب صہیونی ریاست جہاں غزہ میں مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی میں مصروف ہے اور اب تک ٹنوں بارود برسا کر 59,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کر چکا ہے، دوسری جانب بمباری کے ساتھ سرحدی بندش اور امدادی سامان کی ترسیل میں رکاوٹ نے غذائی قلت پیدا کر دی ہے۔ جو اسرائیلی بارود سے بچ رہے ہیں وہ بھوک کے باعث زندگی کی بازی ہار رہے ہیں۔ ملائیشیا میں ہزاروں افراد کا مظاہرہ، وزیر اعظم انور ابراہیم کے استعفے کا مطالبہ۔ ملائیشیا کے دارالحکومت میں ہزاروں افراد نے وزیر اعظم کے خلاف احتجاجی مارچ کیا، جس میں ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ مظاہرہ بڑھتی ہوئی قیمتوں، نئے ٹیکسوں، سبسڈی میں تبدیلی اور انتخابی وعدوں پر عمل نہ ہونے کے خلاف تھا۔ پولیس کے مطابق تقریباً 18,000 مظاہرین نے مارچ میں شرکت کی، جو شہر کے مرکز سے ہوتے ہوئے آزادی اسکوائر تک پہنچے، جہاں حزب اختلاف کے رہنماؤں نے عوام سے خطاب کیا، جبکہ مظاہرین نے انور استعفیٰ دو کے نعرے لگائے۔ غزہ میں 4 ماہ بعد امدادی ٹرکوں کا داخلہ۔ اسرائیل کا 3 علاقوں میں 10 گھنٹے حملے روکنے کا اعلان۔ اسرائیلی فوج کے مطابق عسکری کارروائیوں میں عارضی وقفہ غزہ سٹی، دیر البالہ اور المواسی میں صبح 10 بجے سے شام 10 بجے تک نافذ العمل ہوگا۔ اسی دوران مخصوص راستے بھی کھلے رہیں گے تاکہ شہریوں اور امدادی قافلوں کی نقل و حرکت ممکن بنائی جا سکے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ اور امدادی اداروں نے اسرائیلی دعووں پر شکوک ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ فضائی امداد نہ صرف ناکافی بلکہ متاثرہ شہریوں کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی ایک بار پھر ایرانی سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایران نے اسرائیل کو دوبارہ دھمکانے کی کوشش کی تو تہران پر دوبارہ اسرائیلی حملے ہوں گے اور اس بار نشانہ خامنہ خود ہوں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے دفتر کے مطابق اسرائیل کی رامون ایئر بیس کا دورہ کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ میں آیت اللہ خامنائی کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے اسرائیل کو دھمکانا جاری رکھا تو اسرائیل کے لمبے ہاتھ مزید شدت کے ساتھ تہران اور آپ تک پہنچ جائیں گے۔ اقوام متحدہ میں عالمی کانفرنس، سعودی عرب فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے سرگرم۔ سعودی وزیر خارجہ کی جانب سے مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل پر کانفرنس کرنے کا اعلان کیا گیا۔ فلسطین کے 2 ریاستی حل پر کانفرنس 28 اور 29 جولائی کو نیو یارک میں ہوگی۔ سعودی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ 2 ریاستی کانفرنس فلسطین پر ہمارے دیرینہ موقف کے مطابق ہوگی۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا کہنا تھا کہ سعودی قیادت مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔
پاکستان کا نیا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ 31 جولائی کو لانچنگ کے لیے تیار۔ جو پاکستان کا نیا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ 31 جولائی 2025 کو چین کے سیچیانگ سینٹر سے لانچ ہوگا۔ ترجمان سپارکو کا کہنا ہے کہ یہ سیٹلائٹ فصلوں کی نگرانی، زراعت کی درست معلومات اور شہری منصوبہ بندی میں مدد دے گا۔ نیا سیٹلائٹ آفات کی پیشگی، وارننگ جیسے سیلاب، زلزلہ اور زمینی کھسکاؤ کی نگرانی کرے گا۔ ترجمان سپارکو کے مطابق گلیشیئرز کے پگھلاؤ اور جنگلات کی کٹائی پر نظر رکھنے میں بھی سیٹلائٹ اہم کردار ادا کرے گا، جبکہ سی پیک سمیت قومی ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی میں بھی سیٹلائٹ اہم معاون ثابت ہوگا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔